اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 ربیع الاول ہفتے والے دن سب کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کی اللہ پاک ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آج آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ آج 5 ربیع الاول ہفتے والے دن دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس 1 منٹ کی تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز مغرب سے پہلے پہلے پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 ربیع الاول ہفتے والے دن صبح یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، شام تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص شام کو اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، صبح تک اللہ پاک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کی اللہ پاک ہر بری تقدیر کو بہتر کر دیتے ہیں۔ اس کی بدبختی اور بدنصیبی کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اس تسبیح کی فضیلت سے اور 5 ربیع الاول کے دن کی فضیلت سے اللہ پاک اس کی بدبختی اور بدنصیبی کو اللہ پاک خوشبختی اور خوش نصیبی میں بدل ڈالتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ سارا سال مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا پورا سال خوشیوں والا ہو، رزق میں برکت والا ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو، آپ کو اللہ پاک قرض سے نجات دلا دے، بیماری میں شفا دے، آپ کو اللہ پاک ذاتی گھر عطا کرے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ہر دعا قبول فرما دے، تو آج 5 ربیع الاول کسی بھی وقت آپ کے پاس، یعنی کہ یہ دن پورا باقی ہے، رات سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل تنہائی ہو۔ تسبیح کا جو وقت ہے انتہائی مختصر ہے، بہت ہی مختصر تسبیح ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، پورا سال آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، آپ اللہ کے لاڈلے بندے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک پورا سال آپ کو بیٹھے بیٹھائے مالا مال فرما دے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو تنہائی والی جگہ پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کے شروع اور آخر میں یہ میں آپ کو وہ تمام طریقہ کار بتا رہا ہوں جس طریقے کے مطابق آپ نے اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا خاص روحانی عمل ہے۔ اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ شروع اور آخر میں آپ نے کوئی سا بھی درود پڑھ لینا ہے، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اس وظیفے کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ جو نماز والا درود ہوتا ہے بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی قبولیت والا درود ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے نماز والا درود، جسے درود ابراہیمی بولا جاتا ہے۔ آپ نے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس عمل کے پورے دورانیہ میں آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور بنا کسی سے بات کیے ہوئے اس عمل کا یعنی کہ آغاز بھی کرنا ہے اور اختتام بھی کرنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ جس بھی وقت جس بھی جگہ اس عمل کا اہتمام کریں، یہ تسبیح پڑھیں، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ، اور خود کو محسوس کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کا تمام دنیا والوں سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ وقتی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بڑی حاجت منوانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں میں نمی لانی ہے، یعنی رونا ہے، اور اس طلب کے ساتھ یا اللہ جو بھی مانگ رہا ہوں، جو بھی مانگ
رہی ہوں، یا اللہ تو دینے پہ قادر مطلق ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک دفعہ، ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ نے مقدار 3 رکھنی ہے، یعنی 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہو۔ اگر آپ مختصر درود پڑھنا چاہو تو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ چھوٹا درود پڑھیں یا نماز والا درود پڑھیں، شروع اور آخر میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی 3 دفعہ درود پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، جس کام کو ناممکن سمجھتے ہو، آپ سمجھتے ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سالوں میں اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کاروباری لحاظ سے بندش ہے، بے روزگاری ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے بے چین ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، ہر انسان اپنی حاجت کے اعتبار سے، اپنے مقصد کے اعتبار سے نیت خاص کر کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے استغفر اللہ کا کرنا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 5 تاریخ ہے ربیع الاول کی، اور دن ہفتے کا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 5 ربیع الاول ہفتے والے دن جو شخص سب سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سسکیاں لیتے ہوئے اور روتے ہوئے استغفر اللہ۔ یہ جو گناہ ہیں جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، بے روزگاری کا سبب بنتے ہیں، کاروبار میں بندش کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ان گناہوں کی معافی طلب کرنے کے اعتبار سے صدقے دل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے لاڈلے بندے بن جاؤ گے۔ کس طرح معافی مانگنی ہے؟ یا اللہ میں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور مانگتی ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں بہنوں سے سبھی سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے مختصر، استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اب آپ نے استغفر اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح 100 دانوں والی استغفر اللہ پڑھ لینی ہے۔ ہر دفعہ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ جو آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو تصور میں لاتے ہوئے، ان کو سوچتے ہوئے کہ یا اللہ یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے میں اس کی معافی طلب کرتا ہوں، طلب کرتی ہوں۔ جب آپ 100 دفعہ سچے دل کے ساتھ یعنی کہ طلب اور دھیان کے ساتھ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگو گے 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر، تو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے۔ آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیا جب، تو آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے لاڈلے بندے بن جاؤ گے۔ پھر جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، اور غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کو آواز آئے گی، اے بندے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، رزق مانگو گے جتنا مانگو گے اتنا عطا کروں گا، دولت مانگو گے جتنی مانگو گے اتنی عطا کروں گا، اور اگر اولاد مانگنا چاہتے ہو تو شرطیہ بیٹا میں دوں گا،
بیٹیاں مانگنا چاہتے ہو تو بیٹیاں دینے پہ قادر مطلق ہوں۔ غیب سے آپ کو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ہے میرے بندے، میرے لاڈلے بندے، جو مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ کر فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، دوسرا عمل وہ یا مسبب الاسباب کا کرنا ہے۔ اے اسباب لگانے والی ذات، یا مسبب الاسباب، جس مشکل میں آپ مبتلا ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، اس میں اسباب اللہ کی طرف سے لگانا چاہتے ہو، اسباب کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو۔ اگر آپ بے روزگار ہو، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ بیمار ہو، شفا حاصل کرنا چاہتے ہو، کاروبار آپ کا رک چکا ہے، کاروبار میں وسعت اور ترقی لانا چاہتے ہو، آپ اسی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یا مسبب الاسباب آپ نے کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ یا مسبب الاسباب کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھر دوبارہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا اور آخری عمل ہے، جو آج کے اس طاقتور ترین عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور اس عمل کے بغیر آج آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جو تیسرے نمبر پہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا، خدا را کے سکپ نہ کیجیے گا، یہ جو تیسرا عمل ہے اس کو سیکھ لیں۔ یہ تیسرا عمل جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک کی طرف سے غیبی دروازے آپ کی مدد کے لیے کھل جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک مختصر سی سورت پڑھنی ہے۔ اس سورت میں پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ جس طریقے سے میں پڑھوں گا آپ نے اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کی مقدار کیا رکھنی ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا۔ اس مبارک سورت کو آپ نے ہر دفعہ جب پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خیر الکثیر کا لقب دیا ہے۔ دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں 5 ربیع الاول ہفتے والے دن اگر کوئی شخص تیسرے نمبر پر یہ سورہ مبارکہ بتائی گئی ترتیب اور مقدار سے پڑھ لیتا ہے، جو وہ حاجت رکھتا ہے، جو وہ مقصد رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج یہ جو آپ سورہ مبارکہ کی جو تلاوت کرو گے اپنے مقصد اور حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی۔ آپ نے سورہ مبارکوں کو کتنی بار پڑھ لینا ہے؟ 111 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک تسبیح ہے سورہ کوثر کی۔ سورہ کوثر کی اس تسبیح کو، سورہ کوثر دولت کے خزانے سورہ کوثر میں ہیں، اولاد کے خزانے سورہ کوثر میں ہیں، دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھے۔ 5 ربیع الاول ہفتے والے دن اگر کوئی شخص سورہ کوثر کی ایک تسبیح، یعنی ایک تسبیح سے مراد یہ ہے 111 بار اگر وہ کب پڑھ لیتا ہے تو اس کی ہر حاجت، ہر مقصد اللہ پاک غیب سے پورا فرماتا ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پر جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی مختصر درود جس طرح 3 دفعہ پڑھا تھا، اسی مقدار میں آخر میں پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی مانگا یا اللہ مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔